السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست کے لیے میری نیت یہ تھی کہ میں شب معراج کے حوالے سے بات کروں، لیکن شرح صدر نہیں ہوا، پھر میں نے اسے ملتوی کیا۔ میرے لیے ممکن ہوا تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں رجب کی کتنی تاریخ ہوگی اس وقت تک؟ آئندہ 26 ہوگی، پھر آئندہ کا ہی جمعہ اس کے لیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پہ کچھ بات کر سکوں، اور صرف عبارت سامنے نہ رکھوں بلکہ جو ایک میرا طریقہ کار ہے تجزیاتی حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کہ یہ بند کر کے جب ایسے ہی چل رہے ہیں تو پھر پنکھوں کی ضرورت نہیں، ویسے ہی شور ہوتا ہے اور کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یار یہ دروازے بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ باہر سے گاڑیوں کی آواز آپ کو نہیں آتی لیکن مجھے آتی، میں بار بار آپ حضرات سے فریاد کرتا ہوں، آپ کم سے کم میری سہولت کی خاطر بند کر دیں۔ آپ دین سننے آئے تو تھوڑی سی میرا بھی خیال کر لیا کریں ہم لوگ۔ آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے، اور الحمدللہ شرح صدری اس پر ہوا کہ میں آج ان آیات کے حوالے سے بات کروں۔ بڑی عجیب قدرت کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر جو فرعون کا ظلم و ستم ہے اس کا غلبہ دکھایا گیا ہے۔ فرعون کا کتنا قہر اور کتنا غلبہ اور کتنا دبدبہ اور کتنا تنتنا تھا فرعون کا، اور ان آیات میں اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی پوزیشن سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جو انتہائی غلامیت کی پوزیشن ہے، ہماری تو بہت اچھی پوزیشن ہے، ہم تو اٹامک پاور ہیں بھائی، بہت دنیا اسلام کے اکیلے ہم راج کرنے والے ملک ہیں، سمجھائیے، بظاہر راج کرنے والے ہیں۔ انتہائی پست ترین حالت بتائی گئی ہے بنی اسرائیل کی۔ پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بتایا۔ اللہ کے فیصلے کا آغاز کیسے ہوا، وہ فیصلہ انجام تک کیسے پہنچا، ان آیات میں یہ بتایا گیا۔ اور آج کے حالات میں مکمل طور پہ یہ فٹ ہوتی ہیں آیات۔ اللہ نے بس شرح صدر کیا، میں نے کہا اس پہ بات ہونی چاہیے آپ کے ساتھ۔ صرف مزے لے کے ایک کہانی نہ سنیں، امتوں کی سرگزشت اللہ کا قرآن جو بیان کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میرے بندے حوصلہ نہ ہاریں،
میرے بندے ان اعمال پہ اتر آئیں جن اعمال کی بنیاد پہ میں غلبہ دیتا ہوں، ذلت اور رسوائی سے نجات دیتا ہوں۔ غلبہ، ذلت اور رسوائی سے نجات، یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں رکھا، یہ چیزیں نہیں رکھی، وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی عددی تیاری بھی پوری رکھیں، اپنی فوجی تیاری بھی پوری رکھیں، وہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن تیاری کا بنیادی حصہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں۔ ایمان نہیں سب کچھ ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تھوڑا بہت ہے، اللہ ایمان کی بدولت اس کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ان آیات کو جا کے پڑھیے، سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کی ابتدائی آیت سے لے کے آپ پڑھیں جی، کم سے کم 40 آیات تک پڑھیں، 42 آیات تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ شعراء میں بھی ہے، نمل میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے۔ یہ 3 صورتیں یک کے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں بڑی عجیب ترتیب ہے، فرعون کا دبدبہ، بنی اسرائیل کی ذلت، اللہ کا فیصلہ، پھر اللہ کے فیصلے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، پھر انجام تک بات کیسے پہنچتی ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ 42 آیات تک بات ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ہے، لیکن جو اس نشست میں جو میں چاہ رہا ہوں جہاں تک بات مکمل ہوتی ہے آغاز سے انجام تک، یہ آپ کو اس میں مل جائے گا، جا کہ ضرور پڑھیے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، لوگوں نے سپر پاور بنا لی ہوئی ہے قوتوں کو، اور اس کے سامنے ذہنی طور پر بھی ایسے ڈھیر ہو چکے ہیں کہ ان کو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں سوچتی، بس کرنا۔ تو اب تبصرہ نہیں کروں گا، سنتے جائیے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اس کتاب کی آیات ہیں جس میں ہر حقیقت کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، میرے نبی ہم آج اس وقت آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات میں سے کچھ حالات سنانے لگے ہیں، سنانے جا رہے ہیں، اور بالکل سچے حالات سنا رہے ہیں، تاریخ کا جھوٹ اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے سنانے جا رہے ہیں؟ آپ کے واسطے سے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے سنانے جا رہے ہیں، ان کے لیے سنانے جا رہے ہیں جو یقین کی دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، جو حقیقت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنانے جا رہے ہیں، کیونکہ فائدہ انہی کو ہوگا۔ سنا تو اللہ سب کو رہے ہیں، فائدہ ان کو ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں فرعون بڑا سرکش ہو چکا تھا، اس کی سرکشی اپنے منتہا کو پہنچی ہوئی تھی، باغیانہ روش، خدائی کا دعویٰ اپنے انتہا پہ تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور اس نے اہل سلطنت کو، اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے رکھ دیا تھا، کسی کو کم نواز دینا، کسی کو زیادہ نواز دینا، کسی کو بہت ہی زیادہ نواز دینا، کسی کو پیس کے رکھ دینا۔ آج بھی یہ ہے کہ نہیں؟ میری اور آپ کی تنخواہ کی باری آتی تو 2000 3000، یہی جب ایلیٹ کلاس، نام نہاد ایلیٹ کلاس کی باری آتی تو پھر کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی اس کھوپڑی میں بات سماتی ہے؟ ان کے ساتھ 1 درجن پیٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے منہ ہمارے سے کوئی 4 گنا زیادہ ہیں۔ ارے بھائی، ہم جو کھا کے ڈکار نہیں لیتے وہ تو 2 ٹوسٹ نہیں کھا سکتے۔ آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے رکھا تھا، کسی کو بالکل غلام بنا کے، کسی کو تھوڑا سا نواز کے، کسی کو زیادہ نواز کے، کسی کو بہت ہی زیادہ نواز کے۔ آج آپ یہ دیکھیں
منصوبہ بندی ہوتی ہے، یہاں سے ہم نے موٹر وے گزارنی ہے، اقتدار پہلے ہی کوڑیوں کے باؤ زمین خرید لیتا ہے، پھر وہاں سے سڑک گزرتی ہے، غریب کسان پھر بھی مارا جاتا ہے، اور اقتدار والوں کی نسلیں عیاشیاں کرتی پھرتی ہیں، پھر اللہ ان کو بیماریاں بھی وہ لگا دیتا ہے جس کو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ خدا کی اپنی قدرت ہے۔ یستضعف طائفة منہم، خصوصیت سے اس نے بنی اسرائیل کو تو بہت ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا تھا۔ یذبح ابناءہم، اتنا ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، البتہ ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ بڑی ہو جائیں، عورتیں بن جائیں اور یہ ہمارے کام آئیں۔ آج بھی نہیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ساتھ چھوٹے چھوٹے چھپر، چھوٹے چھوٹے کالونیاں، کچی آبادیاں قریب قریب ہی ہوتی ہیں، وہ ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں مڈل کلاس میں جو کیا کہتے ہیں کام کرنے والی اتنی آسانی سے نہیں ملتی گھروں کے اندر، جو ان کی کوٹھیوں میں اتنی سستی کام کرنے والی مل جاتی ہے۔ یہ بھی آج کا ایک فرعونی طریقہ ہے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا، معبرین نے تعبیر کی تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ڈھا دے گا۔ اب اس نے علاج یہ سوچا کہ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچے کم پڑ گئے۔ پھر وہ ڈر لگا اسے، اگر میں نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو ختم کر دیے تو ہماری نوکری کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا؟ پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا 1 سال بچوں کو مارا جائے، 1 سال بچوں کو رکھا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کا اپنا ایک نظام ہے، خدا آگ میں سے اپنے بندے کو بچا کے لا کے دکھاتا ہے، قدرت تمہاری نہیں میری ہے۔ اللہ یہ منصوبہ بندی بھی کر سکتا تھا، جس سال بچہ قتل نہیں ہوتا موسیٰ اس سال پیدا ہوتے، اللہ نے کہا نہیں، میں موسیٰ کو اسی سال پیدا کروں گا جس سال فرعون قتل کرتا ہے۔ ذرا خدائی پلاننگ کو تو دیکھے نا، بس یہ آپ کو تھوڑا سا نظارہ کروانا ہے میں نے ان آیات میں، تاکہ میرا اور آپ کا ایمان بنے، یقین بنے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا فرعون، یعنی بنی اسرائیل کی ذلت، خواری، یتیمی، بے بسی، قسم پرسی اپنے منتہا پر تھی۔ اب اللہ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں ذرا سنیں تو صحیح۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کیا اللہ کا شاہانہ انداز ہے۔ ہائے کاش آپ کو عربی کا پتہ چلے، میٹھاس ملے آپ کو قرآن کی، اور اللہ کا شاہانہ انداز، اور اس شاہانہ انداز میں ایک بڑی بے نیازی ٹپکتی ہے، چھلکتی ہے، جیسے ایک ہستی انتہائی نتائج سے بے نیاز ہو کے بات کر رہی ہو۔ پسترین صورتحال کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ زمین میں جو بالکل پست ہو چکی ہوئی قوم ہے بنی اسرائیل، جس کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، ہم ان پہ احسان کریں۔ ہم نے پھر یہ چاہا، اور احسان بھی کیا، کیسا احسان؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں وقت کی کائنات کے لیے دین کا پیشوا بنا دیں۔ صرف اس پر بھی بس نہیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کیسا احسان، ہم زمین کی حکومت، سلطنت، خلافت انہیں عطا کر دیں۔ ہم نے اب یہ چاہا، اور کیسے وقت میں چاہا؟ جس وقت میں کوئی امکان
انسانی سوچ کے مطابق نہ تھا، ایسے میں چاہا. آج تو پھر بھی امکانات ہے بھائی. آپ لاجسٹک سپورٹ بند کر دیں، امریکہ کی دھوتی آج ہی اتر گئی، پھر بھی اتری ہوئی ہے انشاءاللہ. آپ کو نظر آتی نہیں آتی، الحمدللہ ہمیں نظر آتی ہے. وہ بے لباس ہو چکا ہے اس وقت. اس سے بڑی کیا کہتے ہیں اس کی عاجزی ہو سکتی ہے کہ حافظ قرآن بچوں کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے؟ اس سے بڑی عاجزی ہو سکتی ہے اس کی؟ حافظ قرآن بچے ان کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے. اور اس سے بڑی بے حسی اور بے مروتی ہو سکتی ہے کہ انڈین کنجری کوئی مر جائے. ویسے کنجری لفظ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، بڑا بہترین ورڈ ہے. آپ جا کے آکسفورڈ کی ڈکشنری کھول لیں، کنجرر آپ کو لفظ ملے گا. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، اپنے معنی کے حوالے سے بڑا ٹھیک ٹھاک لفظ ہے. یہ کنجرر کو دیکھ لیں آپ جا کے آکسفورڈ ڈکشنری میں. کوئی مر جاتی ہے تو آپ کا پورا میڈیا آنسو بہاتا ہے، صبح سے شام کر دیتا ہے، اس کے آنسو ختم. اس پہ کوئی ایک میڈیا بولا کھل کے؟ کسی نے ماتم کیا؟ صرف ایک نیو چینل نے اور یا مقبول جان نے اور اس کے جو ہوسٹ اور گیسٹ ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ اس کے مالک کو ذہنی طور پر میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ کچھ ذہنی لگاؤ ہے اس کا. سارا میڈیا خاموش. پیسے دیکھیں ان کی زبانیں بند کی ہوئی ہیں، بکاؤ مال ہے. آج بھی رات ایک پروگرام ہوا، ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، دین کے پروگرام پہ اس کو بلاتے ہیں جس کو دین پہ بولنے کا حق ہی نہیں ہے. وہ دین پہ بات کر رہا ہوتا ہے. جی لا الہ الا اللہ. خیر، اللہ کہتے ہیں ہم نے احسان کرنا چاہا ایسے میں بنی اسرائیل پہ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ چاہا کہ اب زمین کی سلطنت ہم بنی اسرائیل جیسی غلام قوم کو عطا کر دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے یہ چاہا فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل جیسی پسی ہوئی قوم کے ہاتھوں وہ انجام دکھائیں جس انجام کا دھڑکا انہیں لگا ہوا ہے. کیونکہ معبرین بتا چکے تھے، خواب کی تعبیر کرنے والے، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اٹھے گا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ کہتے اب ہم نے یہ چاہا فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں اس انجام تک پہنچا دیں جس انجام کا دھڑکا انہیں پہلے سے لگا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ. اب اللہ آغاز کہاں سے کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں ذرا غلبے کا. ہم چاہتے ہیں بس اللہ کا غلبہ وہ فوراً آ جائے. ابھی کیا کہتے ہیں کارپٹ بمباری ہوئی ہے، فوراً جبرائیل امین اتر آئے، سارا صفایا کر دیں تاکہ ہم ایمان والے آرام سے بیٹھ جائیں اور پاکستان کے اندر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. جانیں دینی پڑتی ہیں، مال دینا پڑتا ہے، اولاد کو اس لائن پہ لگانا پڑتا ہے، اپنے اوقات کو اس لائن کیا کہتے ہیں خرچ کرنا پڑتا ہے، تن من دھن کی قربانی دینی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے راستہ سیدھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو کن فیکون کے ذریعے فوراً کر دیں، کن فیکون کہہ دیں فیکون ہو جائے نا. اللہ بندوں سے کام لیتا ہے. اب یہاں بنی اسرائیل کی پستی کو ختم کر کے ان کے عروج کا فیصلہ اللہ نے کر لیا. تو یہ نہیں کہ ادھر فرعون نے یہ کر دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام یکا یک اوپر سے نازل ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عروج کا فیصلہ کیسے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی. یہاں سے عروج کا آغاز ہو رہا ہے. اب آپ خود بتائیں کتنی دیر لگنی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں. اللہ نے یہ پہلے ہی انتظام کر دیا. وہ حاملہ تھی، پریگننسی تھی، لیکن پریگننسی کا پتہ سلطنت والوں کو نہیں چلا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ مخبر پھیر رہے ہوتے ہیں نا. یہاں بھی پتہ نہیں کتنے کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ مخبر تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اب وہ پسی ہوئی قوم، ان کی والدہ حاملہ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آثار ہی ظاہر نہیں ہونے دیے، لیکن جب بچہ دنیا میں آیا تو اب تو مخبری ہوگی نا، اب تو پتہ چلے گا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ الہام کیا، یہ دل میں بات ڈالی کہ دودھ پلاتی رہو، ٹھیک ہے، فی الحال اپنا دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں موسیٰ کی جان کا خوف ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب اس نے قتل ہونا ہے، مخبری ہو چکی ہے، پتہ چل گیا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، چپکے سے تابوت میں ڈال کے اسے دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں کے دل میں اللہ بات ڈال رہے ہیں۔ ایک ماں کے لیے آسان ہے بچے کو اٹھا کے تابوت میں پھینک کے دریا کے حوالے کر دینا؟ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا آغاز ہے، اور آغاز اس طرح ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آغاز ایسا ہو 2 کی جگہ 100 ایٹم بم ہو، بس پوری کائنات فتح کر لیں گے۔ پھر تو پوری دنیا کے اوپر رشیا کو حکمران ہونا چاہیے، جس کے پاس آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ ایٹم بم ہیں۔ آج بھی ایٹم بمز کی سب سے بڑی تعداد ٹوٹے ہوئے رشیا کے پاس ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہیں کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ کو واپس تیرے حوالے کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور صرف حوالے دوبارہ نہیں کریں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنائیں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب خوف ہوا، تابوت میں رکھا، دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ادھر موجوں کے حوالے کر دیا، ادھر وہ تابوت چلتے 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 شاہی محل میں پہنچ گیا، انہوں نے وہ تابوت اٹھا لیا۔ اللہ کہتے ہیں تابوت تو انہوں نے لے لیا، لیکن انہیں کیا معلوم، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس تابوت میں جو شخصیت ہے، انجام کار، اس نے ان کا دشمن بننا تھا، ان کی سلطنت تباہ و برباد کرنی تھی، غم کا ذریعہ بننا تھا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑے خطاکار تھے۔ خطا کس میں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے خطا کی، جا کہاں رہے ہیں؟ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، حدیث میں ان کا نام آسیہ آتا ہے رضی اللہ عنہا، کا قرۃ عین لی ولک، جب فرعون قتل کرنے لگا کہا نا یہ تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، قتل نہ کرے اسے، بیگمات کی حکمرانی رہتی ہے، میاں قتل کرنے لگا اور بیگم نے قتل کرنے، ہر دور جاہلیت میں حکمرانی بیگمات کی ہوتی ہے، ہر اسلامی دور میں حکمرانی مرد کی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، آپ کو اچھی لگے برے لگے، اگر آپ کے گھر میں بیگم کی حکمرانی ہے تو یہ دور جاہلیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسے مشورے میں شریک کریں۔ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کر رکھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ بیگم نے قتل نہیں ہونے دیا، کَعَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ بھی تو دنیا کے اسباب سے کام لیتا ہے نا، کہ قتل نہ کر اسے، کیا پتہ یہ ہمیں نفع دے، یہ ہمارے لیے مفید ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ فرعون کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات کیسے سن لی؟ کیا پتہ یہ ہمیں نفع دے، اور نفع کسے ملا؟ آسیہ کو ملا، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو گئیں۔ او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو حوالے کر بیٹھی بیٹے کو دریا کے موجوں کے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، صبر سے خالی ہو چکا تھا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ،
قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. لولا اربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو تھام کے نہ رکھتے، اسے اپنے وعدے پہ یقین کی کیفیت اس کے اندر ہم پیدا نہ کرتے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یہ بچہ دوبارہ واپس تمہاری گود میں تمہارے حوالے کر دیں گے، اگر ہم اس کے دل کو تھام کے نہ رکھتے تو موسیٰ کی ماں نے انکشاف کر دینا تھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. کیوں ماں اپنے بچے کے لیے جان بھی دے دیتی ہے. ارے جانور اپنے بچے کے لیے جان دے دیتا ہے، ارے مرغی اپنے چوزوں کے لیے جان دے دیتی ہے. لا الہ الا اللہ وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون. ادھر موجوں کی حوالے کر دیا تھا ماں نے، ادھر اپنی بیٹی کو ساتھ ساتھ بھیج دیا تھا، دیکھو یہ تابوت کہاں جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، وہ بھی تھی بڑی عقل مند، آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے بھائی کی نگہبانی کر رہی ہے. بچہ شاہی محل میں پہنچ گیا، بہن بھی چلتے چلتے شاہی محل میں پہنچ گئی. اب دیکھ رہی کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہونے لگا. کیا اللہ کا انتظام ہے. اب بچے کو دودھ تو چاہیے نا، اس وقت کوئی نیسلے کا دودھ تھوڑی تھا کیا فوراً پلا دیں. اللہ کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم پہلے ہی یہ اہتمام کر چکے تھے، ہم نے پہلے ہی یہ انتظام کر لیا تھا. کیا انتظام؟ ہم نے موسیٰ پر ماؤں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی. جو خاتون آتی موسیٰ علیہ السلام اس کی چھاتی کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے. اقتدار والے پریشان ہوں گے یہ کیا ہو گیا، یہ تو بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھسک کے آگے ہوئی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا نہ بتاؤں جو اس کی اچھی کفالت کرے گا، تمہارے لیے کرے گا. کتنی ذہین تھی وہ بچی کہ تمہارے لیے اس بچے کا خیال کریں گے وہ گھرانے والے، اور بڑے خیر خواہ ہوں گے اس بچے کے ساتھ. ان کو تو چاہیے تھی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلا لیا گیا، بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا، بچہ نے چھاتی سے لگ کے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اسی شاہی محل میں رہیں، بچے کو دودھ پلائیں. کہا نہیں، پیچھے میرا گھر اکیلا ہے، میں وہیں رہنا چاہتی ہوں، اپنے ہی ماحول میں رہ کر بچے کا خیال کروں گی. کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کو رہنے ہی نہیں دیا. ایک آمرانہ ماحول ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پروٹوکول دیے، غلام دیے، نوکر دیں، چاکر دیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ دین کے اوپر رہے، پھر وہ نوکر کو نوکر نہیں سمجھتا، انسان سمجھتا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے اپنے لیے، پھر وہ طریقے سے اپنے نوکروں سے کام لیتا ہے، انہیں انسان ہی سمجھتا ہے. لیکن جہاں فرعون جیسی سلطنت وہ تو انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. اب ایسے ماحول کے اندر اگر بچے کی پرورش ہو تو وہ کیسا عامر جابر نکلے گا، وہ قتل کر کے بھی وکٹری کا نشان بنائے گا، اور ہم اسے کھلا چھوڑ دیں گے. جا بھائی تو امیر ہے نا، تیرے لیے آزادی. یہاں صرف غریب کی گردن نہیں چھوڑی جاتی، بس سمجھ آئی بات کی. یہاں تو امیر قتل کر کے، وڈیرا قتل کر کے وکٹری کا نشان بناتا ہے عدالت کے دروازے کے باہر. یہ تو ہماری اوقات ہے کل. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن. یوں ہم نے منصوبہ بندی کے تحت موسیٰ کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اسے اچھی طرح علم ہو جائے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اعمال کے نتائج نہیں جانتے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ سمجھتے ہیں برا نتیجہ نکلے گا، اللہ کے یہاں اچھا نتیجہ نکلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اچھا نتیجہ نکلے گا، اللہ کے یہاں برا نتیجہ نکلتا. یوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ماحول کے اندر ہوئی. دودھ بھی پلا رہی ہیں، اجرت بھی لے رہی ہیں.
کیا منصوبہ اللہ کا, دودھ بھی پلا رہی ہیں اور فرعون سے اجرت بھی لے رہی ہیں, ماشاءاللہ. دیکھیں, اور حدیث ہے ابو داؤد شریف کی, مرسل حدیث ہے کہ وہ شخص جو اپنی کوئی چیز بنا کے کمائی کھاتا ہے اور ساتھ اس میں ثواب بھی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ثواب دیں, وہ موسیٰ کی ماں کی طرح ہے. اپنے ہی بچے کی پرورش ہو رہی, اجرت بھی اسے. یہ بندہ اپنا ہی رزق حلال کما کے کھا رہا ہے اور ساتھ اللہ سے ثواب بھی چاہتا ہے, تو یہ موسیٰ کی ماں کی طرح ہے کہ اس نے اپنے ہی بچے کو پالا, اجرت بھی لے لی. تو جو بندہ حلال کماتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں حلال کمائی پر بھی مجھے اجر ملے, تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی اپنے فائدے کے لیے چیز کھا رہا ہے, لے رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجرت بھی مل رہی ہے. بہرحال یوں پرورش ہوتی گئی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں اور توانا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا, دانائی دی, علم دیا. اب اس کی بڑی تفصیل ہے کون سا علم مراد ہے. بعض کہتے ہیں یہ علم نبوت مراد ہے جس کی آگے تفصیل آ رہی. بعض کہتے ہیں نہیں, ماحول میں رہ کر جو آپ کو علوم آئی یہ مراد ہے, نبوت تو آپ کو بعد میں ملی. بہرحال دونوں چیزیں, چونکہ آج یہ مقصد نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں, صرف آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھنا ہے, تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال جوانی کو پہنچے, توانا ہوئے. اللہ کہتے ہیں ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں. ایک دن وہ شہر کے اندر داخل ہوئے, دیکھا تو ایک ان کی قوم کا بندہ اسرائیلی اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیلی تھے, بنی اسرائیلی نے دیکھا آپ کو اور اپنی مدد کے لیے آپ کو پکارا کہ یہ دیکھیں قبطی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور دیکھا واقعی ہی بنی اسرائیلی پر قبطی ظلم کر رہا تھا. کیوں, وہ تو غلام پیسی ہوئی قوم تھی, تو جو ایلیٹ کلاس ہوتی وہ تو کسی کو معاف ہی نہیں کرتی. آج اسی ماحول میں دیکھ لیں, اگلا سائیکل موٹر سائیکل والے کو پیس کے چلا جاتا ہے اور پوچھنے والا بعد میں فیصلہ کس پہ ہوتا ہے, دیت پہ. جان بوجھ کے دے دیتا ہے. ایک تو ہے نا قتل خطا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک جان بوجھ کے گاڑی کے نیچے دینا, وہ تو قتل خطا ہے ہی نہیں, قتل عمد ہے. پھر بھی دیت چلتی ہے جی ماشاءاللہ. کیوں, پیسنے والا وڈیرا تھا, وزیر تھا, جو پیسا جا رہا ہے وہ تو بیچارہ غلام ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہے, تو اس معاشرے میں کیا حالت ہوگی جہاں حکمران قاضی بھی ہوتا تھا, چیف جسٹس بھی ہوتا تھا, جلاد بھی ہوتا تھا, حاکم بھی ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. چاروں کے چاروں ریاست کے ستون, وہ ایک ہی ستون, چاروں ستون ہوتے تھے. وہ میڈیا بھی ہوتا تھا, بلکہ 5 ستون لے لیں آپ. اس وقت کتنی پیسی ہوئی حالت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ٹھاک تگڑے جوان تھے, گیا دیکھا بھائی وہ تو قبطی باز ہی نہیں آ رہا, تو انہوں نے رکھ کے ایک گھونسا مارا اسے. وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا, اس کی موت ہی ایسے آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. کہا ھذا من عمل الشیطان, یہ ساری منصوبہ بندی شیطان کی ہے. شیطان نے دونوں کو لڑایا اور میں درمیان میں آیا اور میرے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا. اب اسرائیل, بنی اسرائیلیوں پر اور ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اور اللہ سے معافی مانگی, یا اللہ میں نے اسے قتل تو نہیں کرنا چاہتا, یہ تو میں نے ایک گونسا ہی مارا تھا, یہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے قتل خطا انہیں معاف کر دیا. اسی سے پتہ چلتا ہے جو صحیح تحریکی بندے ہوتے ہیں نا, ان سے بھی غلطیاں ہوا کرتی ہیں. ان کی ایک آدھی غلطی کو دیکھ کر آپ ان کی ساری زندگی کا ستیہ ناش نہ کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے, نہ یہ گناہ کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا. وہ تو چھڑاتے ہوئے انہوں نے ایک گونسا مار دیا, تو وہ بیچارے کے لیے جہاں پہنچ گیا. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ غلطی تو چھپی, کیا کہتے ہیں, یہ جو قتل یہ تو چھپا ہوا تھا. پھر وہ دیکھا تو پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے. اسی بنی اسرائیل نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار بڑا عجیب بندہ, کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے, بڑا بہکا ہوا بندہ. تو انک لغوی مبین. اسے پہلے ڈانٹ پلائی, ڈانٹ پلا کے آپ بڑے قبطی کی طرف کہ اسے دبوچ لیں. چونکہ اس بنی اسرائیلی کو ڈانٹ پلائی تھی, یہ سمجھا کہ یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, میرا کل ادھر قتل کر دیا, آج یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے.
اس نے کہا موسیٰ تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کل تو ایک قبطی کو قتل کر چکا، جس پر احسان کرو پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. بس وہ بات نکل پڑی، قبطی سے ہوتے ہوئے وہ بات شاہی محل میں پہنچ گئی. پتہ چل گیا کہ یہ جو نامعلوم قتل تھا اس کے قاتل تو خود موسیٰ ہے. فرعون نے اپنی سلطنت کو مشورے کے لیے بلا لیا اور سردار سارے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قصاص میں قتل کر دیا جائے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خیر خواہ رکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ بھاگتے ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دربار میں تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، دوڑ لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور سیدھے مدین پہنچے. مدین فرعون کی حدود کی سلطنت کی جو حدود تھی اس سے باہر کا شہر تھا. آپ سیدھے مدین میں پہنچے، مدین کے کنویں پہ پہنچے. مدین کے کنویں پہ گئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتار لگی ہوئی ہے، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور دو لڑکیوں کو دیکھا، بڑی باحیا لڑکیاں سائڈ پہ اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں، وہ آگے نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما خطبکما، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا جب تک یہ مرد لوگ یہاں قطار میں کھڑے ہیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. یہ سب پلا کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں پکڑیں اور ان کو پانی پلایا اور اس کے بعد ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے. کہا یا اللہ میں تو بہت مجبور ہوں، جو نعمت بھی اترے میں اس کا محتاج ہوں. ہمیشہ اللہ سے نا نعمت میں عموم مانگا کریں. ابھی 2 روٹی کی آپ کو ضرورت ہے، صرف 2 روٹی نہ مانگے، کہیں یار یا اللہ تو جو بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں. ادھر پیٹ خالی سب کچھ. موسیٰ علیہ السلام نے صرف 2 روٹیاں نہیں مانگی، کہا یا اللہ تو جو بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ نے شادی کروا دی وہیں. وہی بات کی. وہ بچیاں گھر گئیں اور اس نوجوان کے بارے میں بتا دیا اور ان میں سے ایک بچی واپس آئی اور واپس آ کے وہ بھی کوئی بے باکانہ انداز سے نہیں آئی. آج کل کی ہماری بچیوں میں تو پٹاخہ پن ہوتا ہے نا، لا حول ولا، اس کو ہم کہتے ہیں بہادری ہے. یہ پٹاخن پن بہادری نہیں ہوتی، معصومیت بہادری ہوتی ہے. نسوانیت اصل میں عورت کا حسن ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ خاتون، وہ لڑکی شرم و حیا کی سواری پر چلتے ہوئے آئی. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ابا جان ہمارے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ابا جان آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں بجرا، اس کا اجر، اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گھر پہ گئے اور وہ ایک روایت کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے اور ان کی یہ 2 بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا. شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی خطرہ نہیں، یہ ان کی حدود، یہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر کا علاقہ ہے، تمہیں ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے. میں اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں دینا چاہتا ہوں. اگر وہ شعیب علیہ السلام تھے تو یہ کام وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کہ میں اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، بس اس کا مہر یہ ہے 8 سال تم میری خدمت کرو. 10 سال پوری کرو گے، اس گھر کی خدمت کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن میں تمہیں زور نہیں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں، 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگہبان ہے، اللہ وکیل ہے. موسیٰ علیہ السلام اس 8 سال کو یا 10 سال کو جو بھی مدت ہے اسے پوری کرتے ہیں اور پھر اپنی بیوی کو لے کے چل پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے. بیوی کو لے کے چل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے راستہ بھی بھول جاتے ہیں ایک تفسیری روایت کے مطابق. اور انہیں ایک پہاڑ، ایک جگہ اونچی جگہ پہ ایک چنگاری آگ نظر آتی ہے. وہ بیوی سے کہتے ہیں تم ذرا ٹھہرو، میں ذرا خبر بھی لے کے آ جاؤں راستہ کیا ہے، راستے کے متعلق بھی پوری معلومات لے لوں، اور سردی کا وقت ہے کوئی انگارہ لے کے آ جاؤں، تم ذرا اسے تاپ لو. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے چلے گئے. جب وہاں پہنچے درخت کے اوپر سے ندا آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تم سب کا پروردگار. آگ لینے گئے، نبوت مل گئی. اور ویسے ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کو نبوت زور و شور، اعلان اور بہت بڑا فنکشن کر کے کبھی نہیں دی. محمد الرسول اللہ کو بھی نبوت ملی تو کہاں ملی؟ چپکے سے غار حرا میں ملی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تو کیسے ملی؟ آگ لینے گئے، نبوت مل گئی. کوئی فنکشن نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر، اوپر سے فرشتے نہیں اترتے دیکھو یہ نبوت مل رہی ہے، اور چپکے سے نبی کو نبوت مل جاتی ہے.
راستے برابر کرنا، ہموار کرنا پھر اللہ کا کام ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 معجزات دیے. کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی تو پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سام کی طرح حرکت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام مڑ کے بھاگے، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا. نہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. نبی کے اختیار میں ہوتا تو نبی ڈرتے نا. کہ آ جاؤ واپس. کہا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لو، واپس نکالو، یہ چمکتا ہوا ہوگا. اور کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ برس کی بیماری ہوتی تو ہاتھ چمکتا. نہیں، یہ واقعی بغیر کسی بیماری کے چمکے گا. یہ 2 معجزات لے کے سیدھے فرعون کے دربار میں جاؤ. وہ بڑا فاسق ہے، اب یہ تمہارے ذمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو ان کا بندہ قتل کر دیا ہے، مجھے تو خوف ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا. دنیا میں آج تک کسی بھائی نے کسی بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ احسان کیا ہے. اللہ سے مانگ کے نبوت لے کے دے دی. میں اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگ کے نبوت لے دی. اللہ تعالیٰ نے بھائی کو بھی نبی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا تمہارے اور تمہارے پیچھے جو چلیں گے وہی غلبہ پائیں گے. دونوں بھائی گئے موسیٰ کے فرعون کے دربار میں اور جا کے سامنے دعوت و تبلیغ کا مشن زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، میں تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی تمام تفصیلات قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دی کوئی جادو نہیں ہے، میں تو ہدایت لے کر آیا ہوں. اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے اور اللہ انجام کو بھی خوب جانتا ہے. اور یاد رکھنا ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا. اور اس نے پھر اپنے درباریوں سے کہا میں اپنے علاوہ کسی کو تو معبود دیکھتا ہی نہیں ہوں تمہارا. فرعون نے کہا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ تان کرتے ہوئے کہنے لگا حامان ذرا پکی اینٹوں کا ایک بہت بڑا محل بناؤ تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. اللہ کہتے ہیں بڑا مغرور تھا. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. فرعون اس کے درباری اس سارے مغرور تھے، وہ سمجھتے تھے ہم پلٹ کے اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے. لیکن پھر ہوا کیا؟ انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ کے سمندر میں غرق کر دیا. پھر دیکھو کیسا انجام ہوا. دنیا میں بھی برابر تا قیامت ان پر لعنت برستی رہے گی، آخرت میں بھی وہ مردود ہوتے رہیں گے. یہ آپ کو میں نے ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. حضرات محترم دیکھیں عروج کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہو رہا ہے، ان کو دریا میں ڈالنے سے ہو رہا ہے، دریا کے موجوں کے حوالے کرنے سے عروج کا آغاز ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں پھینکے گئے دریا میں، زندگی کی کمزور ترین حالت میں تھے. ماں کی گود میں بھی کمزور ترین حالت میں نہیں تھے. کہاں تھے؟ پانی کے اندر اپنی زندگی کی کمزور ترین حالت میں تھے. لیکن اللہ نے غرق ہونے نہیں دیا. اور جب فرعون غرق ہوا تو اس وقت وہ اپنی طاقت کے انتہا پر تھا. اللہ نے اسے غرق کر دیا. آخر یہ چیز ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ جو ہستی، جو شخصیت اپنی زندگی کی کمزور ترین حالت میں تھی وہ بچ گئی، اسے عروج اللہ نے عطا کر دیا. اور جو شخصیت طاقت کے منتہا پر تھی ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا برد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا. یہ ہے اللہ کی منصوبہ بندی. صرف دنیا کے ظاہر چیزوں سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں. کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہم نے ظاہر پہ عمل کرنا ضرور ہے لیکن ظاہر پہ بھروسہ نہیں کرنا. ہم نے دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری بھی رکھنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال بھی بجا لانے ہیں. بھروسہ ہم نے اپنی تیاری پہ نہیں رکھنا. ہمیں اپنی قوت بازو پہ بڑا بھروسہ ہے. بڑے بیوقوف ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کا بازو ہے کیا؟
آپ کے پاس تو صرف 4 مرلے کا پلاٹ ہے، اگلا ڈکار لے کے بھی کھا کے آپ کو ڈکار نہ لے، لیکن میں اور آپ بچے ہوئے ہیں تو کس نام پہ بچے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اس کلمے میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا رعب دبدبہ اس کے اندر رکھا ہے، دشمن آپ سے 100 گنا بڑا ہے، ایک دشمن نہیں، دنیا کے تمام دشمنوں نے منہ آپ کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی ایک ایجنسی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے، دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیز آپ کی ایک اکلوتی ایجنسی کے خلاف متحد ہے، انہوں نے آپ کی ایجنسیوں کے خلاف پورا محاذ بنایا ہوا ہے، محاذ بنا کے آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر بھی میں اور آپ بچے ہوئے ہیں تو یہ کس بلبوتے پر بچے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، ایمان مضبوط کرتے ہوئے اپنی دنیا کی تیاری بھی پوری رکھیں اور اپنی دین کی تیاری بھی پوری رکھیں۔ آغاز اور انجام، عروج اور زوال یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے عروج و زوال کی جو پیمانے ہیں اپنے نبی کے ہاتھوں وحی کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ پیمانے روز روشن کی طرح قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کس قوم کو عروج عطا کرتے ہیں، کس قوم کو زوال کی پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے حضرات محترم کہ ہم ان سرچشموں سے جڑ جائیں، ان سوتوں سے جڑ جائیں، قرآن کریم سے جڑ جائیں، اپنی زندگی بنانی شروع کر دیں۔ ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور جب یہ امریکہ بھی ابھی آیا تھا افغانستان میں، ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا، وہ خطیب صاحب نے بددعا کر دی، اب امریکہ کے میزائل میں کیڑے پڑے ہی پڑے۔ میں کہا آپ تو طنز پہ طور پہ کہہ رہے ہیں، مجھے کسی نے بات بتائی، میں کہا مجھے تو یقین ہے کیڑے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کیڑے پڑے ہی پڑے۔ آج سے 20 سال پہلے ان فرعونی طاقتوں کا جو دبدبہ، غلغلہ، تنتنا، ہیبت، جبروت میرے اور آپ کے ذہنوں میں تھی، آج ہے نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے ملک ان کو للکار رہے ہیں، جنوبی کوریا، شمالی کوریا، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو للکار رہے ہیں کہ ہم دریا میں آگ، سمندروں میں آگ لگا دیں گے تمہارے خلاف۔ وہ بندہ دھبک رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کرنے والا، بگاڑنے والا بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ، برباد کرنے والا بھی اللہ، اور آباد کرنے والے بھی اللہ۔ اللہ سے ہم جڑ جائیں، دین بھی بنے، دنیا بھی بنے، یہاں کی زندگی بھی بنے، وہاں کی زندگی بھی بنے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔